الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ ہمارا دین اسلام ایک جانب خالق سے ہمارے معاملات کے بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، تو دوسری جانب مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس بارے میں بھی کوئی کمی، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، انہوں نے عظیم الشان طریقوں سے ہماری اس بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی. اسی حوالے سے آپ کے بہت زیادہ بیش قیمت ارشادات عالیہ میں سے ایک، اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کے ہم پر جو 6 حقوق ہیں ایک ایک کر کے ہمارے یہ واضح فرمائے. ان میں سے 3 حقوق کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے سن چکے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی. کل کے بیان کردہ 3 حقوق کے بعد آج کے سبق کا پہلا اور حدیث کا چوتھا حق، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ. جب مسلمان چھینک مارے اور اللہ کی حمد کرے تو اس کو یرحمک اللہ کہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے. چھینک مارنے والا کہتا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. سننے والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تجھ پر رحمت فرمائے. یہ ہے مسلمانی. چلتے پھرتے چھینک پر اپنے بھائی کے لیے دعا کی جائے. جس دین نے ہمیں چھینک پر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، وہ اس کا حق کھانے کی اجازت دے گا؟ اس کی غیبت کرنے کی اس میں اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کی پگڑی اچھالنے کا کوئی امکان ہو سکتا؟ اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، صحیح بخاری میں ہے فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ. ہر مسلمان پر لازم ہے اگر اس کو سنے، یعنی الحمدللہ کہتے سنے، تو ہر مسلمان پر لازم ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہے. ملک صاحب، اگر چھینک مارنے والے نے الحمدللہ کہہ دیا میں آپ سنے تو یرحمک اللہ ہم پر کہنا فرض ہے.
اس کے الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کہنا آپشنل نہیں، کمپلسری۔ آج کے سبق کا دوسرا اور حدیث میں بیان کردہ 5واں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اس کی بیمار پرسی کر۔ کیا دین ہے! اللہ مجھے آپ کو بیماری سے بچائے۔ بیماری میں جب کوئی ہمارا صرف اتنا حال ہی پوچھے کیسے ہو، اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں چوئی صاحب؟ اندر ایک خوشی ہوتی ہے۔ کتنی مائیں بدبخت نالائق اولاد کے بارے میں تڑپتی ہی مر جاتی ہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ ایسی مائیں کے ان سے جا کے پوچھے کہ بیٹے کا صرف یہ کہنا اماں جی کیا حال ہے، اس سے اس کی دنیا کس طرح بدلتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا، اللہ جانتے ہیں، یہ مریض جانتا ہے کہ کسی کے عیادت کے لیے جانے پر مریض کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کو دہراتا نہیں کہ عیادت کے لیے جانے پر مریض اور اس کے گھر والوں کی عذاب نہ بن جائے، اٹھنے کا نام ہی نہ لے۔ مریض کی عادت کے لیے آئے ہیں یا ولیمے پہ آئے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ اللہ جانتا ہے کہ مریض اور اس کے گھر والے کس حالت میں ہیں۔ مریض اور اس کے گھر والوں کی اذیت کا سبب بننے والا نہ جائے، اس کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، کڑوی بات ہے تو ہے، مقصد فائدہ ہے، سبحان اللہ جزاک اللہ، یہ بات نہیں ہے مقصد۔ اگر وہ شخص مریض کو جا کے اذیت دیتا ہے وہ نہ جائے، اس کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو ستانے کے لیے نہ جائے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے سارے گھر کا جائزہ لے رہا ہے، کہیں تفتیشی کمیٹی کا ممبر آ گیا، حیا کر، پہلے وہ تھوڑا دکھی ہے، تو بجائے خود اس کے لیے عذاب بن کے جاتا ہے۔ کیا پوچھ کیا حال ہے، اللہ تجھے شفا دے۔ اور بعض بے وقوف جاتے ہیں، ہو تو مر گیا۔ ایسا احمق نہ جائے، اور اگر کوئی سمجھدار ہو تو اس کو واپس بھیج دے، اس کو حوصلہ دینا ہے، اس کو دین کی دعوت دینی ہے، اس کا اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ باتیں ہیں کرنے والے، حوصلہ دینا، کچھ نہیں، اجر و ثواب، یہ مقصد رکھیں اور ضرور جائیں، لیکن اس مقصد کے ساتھ اور اس کوشش کے اس کے ساتھ۔ چھٹی اور آخری بات، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، تیرا مسلمان بھائی مر گیا، تیرا اس کا تعلق ختم نہیں ہوا، یہ ہے دین۔ اور دنیا داری کیا ہے؟ جب تک صاحب قلم ہے انتظار کرتے ہیں کب یہ بیمار ہو تو ٹوکرا لے کے پہنچ جاؤ، اور مر گیا تو دفع ہو جائے، میرے پاس وقت نہیں۔ یہ دین نہیں۔ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے مر جائے، وہ مرا ہوا بھی محترم ہے، مرا ہوا بھی قابل احترام ہے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر اللہ سے اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر قبر پہ جائے اور زیادہ شاندار،
ساری بات کا خلاصہ اس حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کے مجھ پر اور آپ سب پر 6 حقوق بیان کیے ہیں، امیوں پر میں آپ شمار کریں۔ نمبر 1، جب ملاقات ہو سلام کہیں، سلام کا انتظار نہ کریں، سلام کہیں، جب دعوت دیں قبول کریں، اگر کوئی شرعی رکاوٹ ہو وہ معاملہ جدا۔ نمبر 3، اگر کسی بارے میں ہمارا مشورہ چاہے تو اس کے دینے میں بخل نہ کریں۔ نمبر 4، چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کو دعا دیں۔ نمبر 5، بیمار ہو جائے اس کی عادت کریں اور فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو یہ 6 کے 6 حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت میں ان 6 حقوق کی ادائیگی کو عام کر دے۔ اور آپ خود تصور کیجئے اگر یہ 6 حق ادا کرنا معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرے میں انقلاب شاندار آئے کہ نہ۔ اللہ موت سے پہلے دین دیکھنا نصیب فرمائے، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی اور اس کو لانے والوں کا اللہ نام و نشان مٹائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں سے نجات دے، نیک مرادیں پوری کرے، ظلم سے محفوظ فرمائے اور رائی برابر کسی پر زیادتی نہ کریں اور رائی برابر کوئی بدبخت ہم پر ظلم نہ کر سکے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان جو ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے، جو بٹکے ہیں ان کو سیدھا کر دے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد دے، جو اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو بابرکت رشتے عطا فرمائے، جو رشتوں کے بعد رشتے داروں کے ستائے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد کرے۔ اللہ ہمارے ملک پاک کی پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔